بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمیسکس کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے تمام لوگوں کو امان دی، لیکن قلعے کے حاکم توما اور اس کے وزیر ہربیس کو اس شرط پر امان دی کہ یہ دونوں فسادی قلعے میں نہیں رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے توما سے کہا کہ ابھی تو تم ہماری امان میں ہو، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اگر تم ہمارے ہاتھ لگے تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو حاکم توما نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے، 3 دن کے بعد ہم تمہیں جہاں بھی نظر آئیں ہمیں مار دینا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توما اور ہربیس اپنا ساز و سامان اکٹھا کر کے قلعے سے جانے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ قلعے کے حاکم کو جاتا دیکھ کر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5000 آدمی توما کے ساتھ انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو اچھی طرح کھلا پلا لو اور ان کی مرہم پٹی کر لو، کیونکہ میں توما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ جو قلعے سے غلہ برآمد ہوا ہے یہ بھی امان میں داخل ہے یا پھر یہ مال غنیمت ہے۔ مجاہدین کی بھی اس بارے میں 2 رائے تھی، تو اس مسئلے کو سولو کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید کو 4 دن لگ گئے۔ جس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے توما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب توما بہت دور چلا گیا ہوگا، اب اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لیکن یونس نے کہا اے سردار، ہمیں توما کے تعاقب میں جانا ہی ہوگا، ہم اب بھی توما تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ میں ملک شام کے تمام چھوٹے بڑے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 1 منٹ، یہ یونس کہاں سے آ گیا؟ آخر یہ یونس تھا کون؟ اس کی سٹوری سمجھنے کے لیے ہمیں دمیسکس کے محاصرے کی طرف جانا پڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب لشکر اسلام کو دمشق کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تو 2000 کا لشکر حضرت زرار بن ازور کی کمان میں دیا اور فرمایا آپ نے قلعے کے ارد گرد راؤنڈ لگاتے رہنا ہے تاکہ جہاں بھی لشکر اسلام کو مدد کی ضرورت ہو آپ بر وقت پہنچ جائیں۔ حضرت زرار بن ازور راؤنڈ لگاتے ہوئے جب باب کسان کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ حضرت زرار نے اسے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اس آدمی نے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے، تو فوراً قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اس شخص کو حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یونس ہوں، رومیوں کا مذہبی پیشوا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا تم قلعے سے باہر کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا قلعے کا محاصرہ ہونے سے پہلے میری ایک عورت سے شادی ہوئی تھی، لیکن رخصتی ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس وجہ سے رخصتی کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ہم سے ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں 1-2 بار لڑکی کے والدین کے پاس گیا کہ رخصتی والا معاملہ مکمل کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، ہمیں اپنی جان بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہیں شادی کی، لہٰذا ابھی رخصتی ممکن نہیں، قلعے کا محاصرہ ختم ہوگا پھر رخصتی ہوگی۔ لیکن ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارنا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو پیغام بھجوایا کہ تم رات کو قلعے کے دروازے پر آ جانا، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ تو وہ رات کے وقت باب کسان پر آ گئی۔ اس دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک شخص میرا دوست تھا۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے ہم دونوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے زور سے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر میری بیوی اور دوست سمجھ گئے کہ میں پکڑا گیا ہوں، تو انہوں نے فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے اس سے کہا کہ کیا تو دین اسلام قبول کرتا ہے، تاکہ اگر قلعہ فتح ہو گیا
تو میں اسلامی طریقے پر تم دونوں کا نکاح کر دوں گا۔ یونس نے فوراً ہی بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو کر رومیوں سے بہت ہی سخت لڑائی لڑی۔ جب دمشق فتح ہوا تو وہ اپنی محبوبہ کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تیرے غم میں تارک دنیا ہو کر راہبہ بن گئی ہے۔ یونس اس کے پاس گیا اور اس سے راہبہ بننے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا جب مسلمانوں نے آپ کو پکڑ لیا تھا تو میں آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھی کہ مسلمان آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میرے لیے آپ کے بغیر جینا بہت ہی مشکل تھا۔ اس وجہ سے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور راہبہ بن کر کنیسہ میں بیٹھ گئی۔ یونس نے کہا کہ اب ہمارے دکھ کے دن ختم ہو گئے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اسلامی لشکر کے سردار نے از سر نو ہمارا نکاح کرا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کے لیے امان بھی حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کر اس کی معشوقہ آگ بگولی ہو گئی اور غصے سے کہا قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنا باعثی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ یونس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سنگ دل نہیں مانی، اور حاکم توما کے قافلے میں شامل ہو کر دمشق سے چلی گئی۔ اپنی محبوبہ کے اس طرح روٹ کر چلے جانے سے یونس کے دل کی دنیا اجڑ گئی، اور اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید توما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں امید کی کرن چمکی، لیکن پھر دل میں اندھیرا چھا گیا، کیونکہ توما کی روانگی کو 4 دن گزر جانے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تو یونس حضرت خالد کے پاس آیا اور کہا اے سردار، میں ملک شام کے تمام چھوٹے بڑے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں، ہم اب بھی توما کے قافلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کیا تمہیں پورا یقین ہے ہم توما کے قافلے تک پہنچ جائیں گے؟ یونس نے کہا مجھے پورا یقین ہے، لیکن میں آپ کو جس راستے سے لے کر چلوں گا وہ راستہ بہت خطرناک ہے، اور آس پاس کے علاقہ جات رومیوں سے بھرے پڑے ہیں، لہٰذا آپ اپنے لشکر کو حکم دیں کہ وہ رومیوں کا لباس پہن لیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے 4000 مجاہدین کو رومنز لباس پہننے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید 14 جمادی الاخری کو 4000 مجاہدین کے ساتھ یونس کی رہبری میں توما کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ یونس توما کے قافلے کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے کچھ دور تک گیا، پھر وہاں سے مین راستہ چھوڑ کر ایک بیچ والے راستے پر چلنے لگا، لیکن وہ راستہ بہت تنگ تھا، نوکیلے پتھروں اور گھاٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجاہدین کے گھوڑوں کے پاؤں نوکیلے پتھروں کی وجہ سے زخمی ہونے لگ گئے، لیکن مجاہدین نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دور جانے کے بعد یونس ایک بار پھر مجاہدین کو مین روڈ پر لے آیا۔ وہاں پر توما کے قافلے کے نشانات موجود تھے، تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا اے سردار، توما یہاں سے بھی گزر چکا ہے۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد یونس نے مین روڈ چھوڑ دیا اور بیچ والے راستے پر روانہ ہو۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد مجاہدین کو ایک بار پھر مین روڈ پر لے آیا۔ یونس نے مین روڈ پر جا کر توما کے قافلے کے نشانات چیک کیے، لیکن اسے ایک بھی نشان نہیں ملا۔ تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ توما یہاں سے نہیں گزرا، آپ لوگ یہیں پر میرا انتظار کریں، میں ساتھ والے گاؤں سے پتہ کر کے آتا ہوں کہ آخر توما کے قافلے کے ساتھ کیا بنا۔ کچھ دیر کے بعد یونس واپس آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا اے سردار، شاید اب ہم توما تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ جب رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکل کو پتہ چلا کہ توما انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ تم انطاکیہ کی طرف نہیں بلکہ قسطنطنیہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ ہیراکل مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے انطاکیہ میں ایک بہت بڑی فوج جمع کر رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ توما مسلمانوں سے شکست کھا کر انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے توما کو یہاں آنے سے منع کر دیا کہ تم یہاں آ کر میری فوج کا مورال ڈاؤن کر دو گے۔ تو اس وجہ سے توما
سوریا نامی مقام سے ہی قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا۔ تو حضرت خالد نے فرمایا ہم اس کا پیچھا کریں گے، شاید ہم اس تک پہنچ جائیں۔ یونس نے کہا اے سردار، ہم سوریا نامی مقام کو بہت ہی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جب تک ہم یہاں سے سوریا نامی مقام پر پہنچیں گے تب تک وہ آرام سے قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کیا کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے؟ یونس نے کہا ایک ہی راستہ ہے اور اس راستے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہمیں پہاڑوں کو عبور کر کے جانا پڑے گا، لیکن پہاڑوں کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید مجاہدین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے، میں کسی بھی مشکل کو دیکھ کر چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہمیں توما تک پہنچنے کے لیے پہاڑوں کو کراس کرنا پڑے گا، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو تمام مجاہدین نے کہا اے سردار ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجاہدین کئی دنوں سے مسلسل سفر کر رہے تھے، صرف نماز کے ٹائم کے لیے رکتے تھے، اس کے بعد پھر سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ بہت ہی تھکے ہونے کے باوجود مجاہدین نے تھوڑی ہی دیر میں جبل لقام کو عبور کر لیا۔ جیسے ہی مسلمان پہاڑ کو عبور کر کے دوسری طرف پہنچے تو زوردار آندھی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آندھی ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ پہلے ہلکی ہلکی بارش تھی لیکن بعد میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مجاہدین کے پاس بارش سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تمام مجاہدین چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے بارش سے بھیگ رہے تھے۔ رات کے آخری پہر میں بارش رک گئی، مجاہدین نے تھوڑا آرام کیا۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی، مجاہدین نے نماز پڑھی اور کچھ دیر بعد سورج بھی نکل آیا اور پاس سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یونس نے کہا اے سردار مجھے اجازت دیں، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ توما کا قافلہ ہو یا پھر کوئی رومن فوج ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے یونس کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مجاہد کو بھی لے جاؤ۔ یونس نے دیکھا کہ 5-6 ہزار کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ رات کو بارش کے آنے کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے کپڑے سکھا رہے ہیں، چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور کھانے کے لیے دیگیں پک رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہو۔ یونس نے جب غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ توما کا ہی قافلہ ہے۔ وہ جلدی جلدی واپس آیا اور حضرت خالد کو اس کی اطلاع دی اور کہا اے سردار اس سے پہلے کہ توما یہاں سے چلا جائے ہمیں اس پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے اپنے 4000 کے لشکر کو 4 حصوں پر ڈیوائیڈ کیا۔ 1000 لشکر اپنی کمان میں رکھا اور بقیہ 3000 پر 3 جنرلز حضرت زرار بن ازور، حضرت رافع بن امیر الطائی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو مقرر کیا اور فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے لشکر کے ساتھ الگ الگ سمت سے حملہ کرے اور ایک لشکر کے حملہ کرنے کے بعد دوسرا لشکر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسا حضرت خالد نے اس لیے کیا تاکہ اسلامی لشکر کی کمک کے لیے ایک کے بعد ایک لشکر آتا دیکھ کر رومنز کا حوصلہ بالکل ٹوٹ جائے۔ جس کے بعد سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید اپنا 1000 کا لشکر لے کر رومنز پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو آتا دیکھ کر رومنز نے بھی اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور جنگ کے لیے ریڈی ہو گئے۔ قلعے کے حاکم تھامس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ صرف اور صرف 1000 کا لشکر ہے جبکہ ہمارے لشکر کی تعداد 5000 پلس ہے۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ یہ مٹھی بھر عربی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے عیسیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی حضرت زرار بن ازور اپنے 1000 کے لشکر کے ساتھ رومنز کے پیچھے سے نمودار ہوئے۔ اب رومنز 2 اسلامی لشکر کے درمیان میں پھنس گئے۔ اتنے میں دائیں طرف سے حضرت رافع بن امیر الطائی اپنا 1000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ ان کے آنے کے فوراً بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اپنا 1000 کا لشکر لے کر بائیں طرف سے رومنز پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اب رومنز فوج چاروں طرف سے اسلامی لشکر کے درمیان پھنس چکی تھی۔
یہ دیکھ کر رومیوں کا مرال بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ مجاہدین نے چاروں طرف سے رومنز پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رومیوں کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو دائیں آنکھ سے کانا تھا اور رومیوں کو لڑنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا کہ یہ کانا توما ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ دمشق کے محاصرے کے دوران حضرت ام ابان نے توما کی آنکھ میں تیر مار کر اس کی آنکھ کو ضائع کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑی ماری اور فوراً اس کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا، اے دشمن خدا، تو نے کیا سمجھا تھا ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے؟ اللہ پاک نے ہمارے لیے زمین کو سمیٹ دیا تھا۔ حضرت خالد کو اپنے پاس دیکھ کر توما تھر تھر کانپنے لگا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کی بائیں آنکھ میں نیزہ مارا اور اسے اندھا کر دیا۔ توما تڑپ کر نیچے گرا۔ حضرت عبد الرحمن بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھے۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترے اور توما کے پاس جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر اسے اپنے نیزے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مجاہدین سے فرمایا، اے گروہ مسلم، دشمن خدا توما کا سر نیزے کی نوک پر ہے، جس کی وجہ سے مجاہدین کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا اور رومنز کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بہت سارے رومی قتل ہوئے اور کچھ اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے۔ تو اس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ مرج الدیباج میں فتح عطا فرمائی۔ ایک منٹ، جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن یونس کا کیا بنا؟ آخر اسے اپنی بیوی ملی یا نہیں؟ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک رومی عورت سے لڑتا تھا۔ کبھی عورت اس پر غالب آ جاتی تھی اور کبھی وہ عورت پر۔ دونوں میں سخت ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ شخص کون ہے جو رومی عورت سے لڑ رہا ہے۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یونس اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر جب توما کا قتل ہوا اور ہم جنگ جیت گئے تو میں دوبارہ یونس کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی زمین پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے اور یونس اس کے پاس بیٹھ کر سر پکڑ کر رو رہا ہے۔ میں نے یونس کو پکار کر کہا، اے رہبر، کیا ہوا ہے؟ اس قدر کیوں روتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، میں صرف اور صرف اپنی بیوی کی طلب میں یہاں تک آیا، اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے تلاش کیا اور اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے فراق میں دیوانہ ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں اور تو مجھ سے بھاگتی ہے۔ اس نے کہا، میرا پیچھا چھوڑ دے اور مجھے بھول جا۔ قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرا اور میرا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو اپنے دین سے منحرف ہو کر مسلمان ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو دین مسیح کے لیے وقف کر دیا ہے اور قسطنطنیہ جا رہی ہوں تاکہ وہاں جا کر ساری عمر راہبہ بن کر کنیسہ میں بیٹھوں۔ اب میرا راستہ چھوڑ دے اور اپنی راہ پکڑ۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھ کو اپنے سے دور کرنے کی غرض سے لڑنے لگی۔ تو میں بھی لڑائی پر اتر آیا۔ ہم دونوں میں بہت دیر تک لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس پر قابو پا لیا اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اچانک اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی چھری نکالی اور اپنے سینے میں پیوست کر کے خودکشی کر لی۔ ناؤ مسلمان یہ جنگ جیت تو گئے، لیکن اچانک مسلمانوں کے جنرل حضرت خالد بن ولید مرج الدیباج کے میدان سے لاپتہ ہو گئے۔ ایک منٹ، حضرت خالد لاپتہ ہو گئے؟ اللہ کی تلوار خالد بن ولید آخر کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ اصل میں توما کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید اس کے وزیر ہربیس کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک آپ کی نظر ایک موٹے شخص پر پڑی جس کی سرخ رنگ کی بہت بڑی داڑھی تھی اور اس نے ریشمی کپڑے کا قیمتی لباس اور لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت خالد نے سمجھا
کہ یہی ہربیس ہے تو آپ نے فوراً اس کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ حضرت خالد کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ رومی بھاگنے لگا۔ حضرت خالد نے اس کا پیچھا کیا اور قریب جا کر اس پر نیزے سے وار کیا، لیکن صرف نیزے کی نوک اس کی پشت سے مس ہوئی اور معمولی سا زخم لگا۔ وہ رومی گھبراہٹ کی وجہ سے گھوڑے کی پشت سے زمین پر گرا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے کودے اور فوراً ہی اسے پکڑ لیا اور فرمایا، کیوں ہربیس، بھاگ کر کہاں جا رہا تھا؟ اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ وہ رومی عربی زبان اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے جواب دیا، اے عربی برادر، مجھے مت مارو، کیونکہ اگر تم نے مجھے مار دیا تو ہربیس تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر تم مجھے امان دو تو میں تمہیں ہربیس کے بارے میں بتا دوں گا۔ حضرت خالد نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں امان دی، بتاؤ ہربیس کہاں ہے؟ اس نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو، ہربیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ حضرت خالد نے پہاڑ کی طرف نظر کی تو چند آدمی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو آپ نے ایک مجاہد کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تم اس رومی کو پکڑو، اگر یہ اپنی دی ہوئی اطلاع میں جھوٹا ہوا تو اس کی گردن اڑا دیں گے، وگرنہ اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہربیس کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں ہربیس کے قریب پہنچ گئے۔ ہربیس کے ساتھ 20 رومی فوجی تھے جو ہتھیاروں سے لیس تھے اور بہت ہی خطرناک قسم کے واریر تھے۔ حضرت خالد نے جاتے ہی 2 رومیوں کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا اور ہربیس کو للکارتے ہوئے فرمایا، اے دشمن خدا، میں خالد بن ولید تیری ہلاکت کے لیے آ پہنچا ہوں۔ یہ سن کر ہربیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ وہی شخص ہے جس نے ہم سے ارکا، سخنا، تدمر، حوران، بصرہ، اجنادین اور حتیٰ کہ دمشق بھی چھین لیا ہے۔ اسے واپس زندہ نہیں جانے دینا، ادھر ہی ختم کر دو۔ اپنے سردار کے اس طرح ترغیب دلانے پر ان 18 شاہ سوار رومیوں نے اپنا رخ حضرت خالد کی طرف کیا۔ جس جگہ یہ مارکا ہو رہا تھا وہ جگہ بہت ہی تنگ اور غیر ہموار تھی اور یہاں گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنا امپاسبل تھا، لہٰذا حضرت خالد اپنے گھوڑے سے اترے اور جنگ کے لیے ریڈی ہو گئے۔ رومیوں نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید بالکل اکیلے ہیں تو انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن آپ ان کے سامنے بالکل بے خوف کھڑے تھے اور تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ رومی حیران رہ گئے۔ آپ اتنی تیزی سے تلوار گھماتے تھے کہ کسی رومی کو بھی قریب آنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، لیکن اچانک ہربیس نے موقع پا کر حضرت خالد کے سر پر فل زور سے تلوار ماری، جس کی وجہ سے آپ کا امامہ کٹ گیا، لیکن حضرت خالد کو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ آپ نے امامے کے نیچے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا۔ حضرت خالد تنہا ہربیس اور اس کے 18 ساتھیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن جگہ کے غیر ہموار ہونے کی وجہ سے ان رومیوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ بپھرے ہوئے شیر کی طرح خشمناک ہو کر رومیوں پر حملہ کرنے لگے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیتے ہوئے آپ نے رومیوں پر رعب ڈالنے کے لیے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ رومنز یہ سمجھے کہ شاید ان کے ساتھی قریب میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کو بلانے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ قریب میں حضرت خالد کا کوئی بھی ساتھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے رومیوں پر رعب ڈالنے کے لیے صرف ایک ہیلہ کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کے اس ہیلے کو حقیقت میں بدل دیا۔ آپ نے جیسے ہی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی تو فوراً جواب میں بھی اللہ اکبر کی صدا سنائی دی۔ حضرت خالد یہ سن کر حیران تھے، آخر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے نعرے کا جواب دیا ہے؟ آپ اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں آ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی مجاہدین نے رومیوں کو گھیر لیا۔ حضرت زرار بن ازور نے تو آتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پر حملہ کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان 18 رومن واریر کو واصل جہنم کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہربیس وہاں سے بھاگنے لگا۔ حضرت خالد نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے تمام مجاہدین کا شکریہ ادا کیا
اور حضرت عبد الرحمن سے پوچھا کہ میرے یہاں ہونے کی خبر تمہیں کس نے دی؟ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ ہم جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک غیبی آواز سنائی دی کہ تم لوگ مال جمع کرنے میں مشغول ہو، حالانکہ خالد کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ بس جب ہم نے یہ آواز سنی تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کہاں ہیں۔ پھر ہمیں اس رومی نے آپ کا پتہ بتایا جس نے آپ کو ہربیس کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم جلدی جلدی وہاں سے روانہ ہوئے اور آخرکار آپ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرج الدباج کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اسلامی لشکر میں حضرت خالد کے گم ہونے اور دشمنوں کے درمیان پھنس جانے کی خبر بجلی کی طرح پھیل چکی تھی۔ تمام مجاہدین حضرت خالد کے لیے بہت پریشان تھے اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچ گئے۔ حضرت خالد کو صحیح سلامت دیکھ کر تمام مجاہدین بہت خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر لگا کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر حضرت خالد نے اس رومی کو اپنے پاس بلایا جس نے ہربیس کے بارے میں خبر دی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تم آزاد ہو، اگر چاہو تو اسلام قبول کر لو اور اہل جنت میں سے ہو جاؤ۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں اپنا دین نہیں بدلنا چاہتا۔ تو آپ نے وعدے کے مطابق اسے آزاد کر دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے مجاہدین کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کیا جائے۔ جب سارا مال اکٹھا ہو گیا تو مال غنیمت کا ایک چھوٹا سا ٹیلہ بن گیا۔ پھر حضرت خالد نے راستہ بتانے والے یونس کو اپنے پاس بلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بیوی کا حال معلوم کیا، تو اس نے اپنی درد بھری داستان کہہ سنائی۔ حضرت خالد نے اظہار افسوس کیا اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ اس پر حضرت رافع نے کہا کہ اے سردار، ہرقل بادشاہ کی بیٹی ہماری قید میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یونس کو ہرقل بادشاہ کی بیٹی بطور گفٹ دے دی جائے تاکہ یہ اس کی بیوی کا نعم البدل ہو جائے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا اگر ہرقل بادشاہ نے ہم سے اپنی بیٹی کا مطالبہ کیا تو ہمیں اس کی بیٹی دینی پڑے گی، اور اگر اس نے اپنی بیٹی کا مطالبہ نہ کیا تو پھر وہ یونس کی ہی ہوگی۔ اس کے بعد یونس نے حضرت خالد سے کہا کہ اے سردار، اس وقت ہم ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں اطراف میں ہرقل بادشاہ کا لشکر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور جنگ چھڑ جائے ہمیں جلد از جلد دمشق کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت خالد نے یونس کے اس مشورے کو قبول کر کے اسلامی لشکر کو دمشق کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ مرج الدباج سے کوچ کرنے کے بعد اسلامی لشکر جب پل حکیم کے قریب پہنچا تو اچانک ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ حضرت خالد نے ایک مجاہد کو تحقیق کرنے کے لیے آگے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس طرف آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ لشکر قریب آ گیا اور اس لشکر سے ایک بوڑھا راہب آگے بڑھا اور زور سے کہا کہ میں ہرقل بادشاہ کا ایلچی ہوں، اور ہرقل بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے میرے داماد توما کو تو قتل کر دیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم میری بیٹی مجھے واپس کر دو گے۔ اگر تمہیں اس کے بدلے مال چاہیے تو وہ بھی میں تمہیں دوں گا، یا اپنی طرف سے بطور گفٹ میری بیٹی مجھے واپس کر دیں، کیونکہ کرم اور بخشش کرنا مسلمانوں کا ہی شیوا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ ہمیں مال دنیا کی کوئی طمع نہیں، ہم بغیر کسی معاوضے کے اس کی بیٹی کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہماری طرف سے تمہارے بادشاہ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے ہرقل بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کر کے شاہی ایلچی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید دمشق سے 4000 مجاہدین کے ساتھ توما کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور اس میں 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید ابھی تک دمشق واپس نہیں لوٹے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور تمام مجاہدین ان کے لیے بہت فکر مند تھے، بلکہ نا امید ہو گئے تھے، اور کچھ مجاہدین کو تو ایسے وسوسے آتے تھے کہ یونس نے دھوکے سے اسلامی لشکر کو ہلاک کرا دیا ہوگا۔ تمام مجاہدین
رو رو کر حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں کے صحیح سلامت واپس آنے کی دعا کرتے تھے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید 1 مہینے کے بعد دمشق واپس آئے۔ حضرت خالد کو صحیح سلامت دیکھ کر تمام مجاہدین بہت خوش ہوئے اور نعرہ تکبیر لگا کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت خالد بن ولید 14 جمادی الاخری 13 ہجری کو توما کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے تھے اور پورے 1 مہینے کے بعد 14 رجب کو دمشق واپس آئے۔ واپس آ کر آپ نے مال غنیمت کا خمس الگ کر کے بقیہ مال مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے مال غنیمت کا خمس اور فتح دمشق سے لے کر ہرقل بادشاہ کی بیٹی کے واپس بھیج دینے تک کی ساری داستان مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے کے لیے عبداللہ بن قرط کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الاخری کو ہو چکی تھی، لیکن 20 سے 25 دن گزر جانے کے بعد بھی مجاہدین بلکہ ان کے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھی اس المناک واقعے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے ہی مسلمانوں کا نیا خلیفہ ان کو چوز کیا، جن سے رومن اور پارین امپائر کے بادشاہ بھی کانپتے تھے۔ ان کا صرف نام سن کر ان بادشاہوں کی کانپے ٹانگ جاتی تھی، اور ان خلیفہ کا نام ہے امیر المومنین خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبسکرائب